اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. کیا روح القدس ایک شخصیت ہے؟ یہ اگلا سوال ہے. Is the Holy Spirit a person? کیا یہ شخصیت ہے؟ According to the Bible, the Holy Spirit is a personal being rather than an impersonal thing. یہ ایک پرسن ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ روح القدس ایک پرسن ہے؟ روح القدس ایک شخصیت ہے اور یہ روح ہے. اور روح کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے نیوما. لکھ لیں نیوما. مزید کلیریفیکیشن کے لیے یوحنا 15:26 لکھ لیں. آپ ریفرنسز لکھ لیں. یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت. پھر یوحنا کی انجیل 16واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں 2 آیات. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روح القدس کے اندر فیلنگز موجود ہیں؟ کیا روح القدس فیل کر سکتا ہے؟ کیا احساسات موجود ہیں روح القدس کے اندر؟ نمبر 1، وہ غمگین ہو سکتا ہے. وہ غمگین ہو سکتا ہے. اور اس کو غمگین کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پرندے، پہاڑ، میدان، سمندر، درخت. کون غمگین کرتا ہے خدا کے پاک روح کو؟ انسان. کہیں ہم انسان تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نا. ہم کیسے ہم غمگین کرتے ہیں روح القدس کو؟ اپنی نالائق حرکتوں کی وجہ سے، اپنی نالائق سوچوں کی وجہ سے، اپنے نالائق فیصلوں کی وجہ سے. ٹھیک، ریفرنس نوٹ کر لیں. افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت. افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت. نمبر 2، وہ ناراض ہو سکتا ہے. روح القدس ناراض ہو سکتا ہے. اگر غمگین ہوتا ہے تو پھر ناراض بھی ہوتا ہے. زبور 78 زبور ہے اور اس کی 41ویں آیت. اور بہت دفعہ ہم خدا کے پاک روح کو ناراض کرتے ہیں. اور پتہ ہے خدا کا پاک روح کتنا سینسٹیو ہے؟ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ آپ کے پاس جو ٹچ موبائل ہے نا، اس کو آپ ذرا سا یوں فنگر ٹپ اس پہ لگاتے ہیں تو فوراً سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سکرول ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ مانیں کہ آپ کے اس فنگر ٹپ کے اس کو چھونے سے بھی زیادہ روح القدس سینسٹیو ہے. جو ہی آپ کی سوچ کا معیار بدلتا ہے روح القدس جھٹ سے اڑ جاتا ہے. ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اور وہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے. خیال کر سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ ہم بادر نہیں کرتے. ہم بادر نہیں کرتے، خاص طور پر اس وقت جب گناہ ہمارے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، جب خطا ہمارے سر پہ چڑھی ہوتی ہے. ہم بادر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں پہلے اسی جڑا ارادہ کیتا ہے وہ کر لئے، روح القدس کو بعد میں منا لیں گے. روح القدس کو نہ تو غمگین کریں اور نہ ناراض کریں. اس کے احساسات ہیں. ٹھیک، ہرٹ ہوتا ہے خدا کا پاک روح. اگر آپ ہرٹ ہوتے ہیں نا دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو پھر خدا کا پاک روح بھی ہرٹ ہوتا ہے آپ کی باتوں سے، آپ کی سوچوں سے، آپ کے خیالات سے جو منفی ہوتے ہیں. پھر نمبر 3، اس کی مخالفت یا مزاحمت کی جا سکتی ہے. اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے. اتنا سینسٹیو ہے خدا کا پاک روح کہ جو ہی آپ کے منہ سے خدا کے پاک روح کے لیے کچھ نیگیٹو نکلتا ہے، مخالفت نکلتی ہے، ریزسٹنس نکلتی ہے، تو خدا کا پاک روح ہرٹ ہوتا ہے. نوٹ کر لے ریفرنسز. اعمال کی کتاب 7واں باب اور اس کی 51 آیت. اعمال 7:51. اور پھر متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 31 اور 32 2 آیات.
کبھی کبھی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر زبانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پتہ ہے کہنے یہ ہے کہ بھائیوں نے لاریہ ڈا لایا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ مذاق آپ در حقیقت انسانوں کو نہیں کر رہے، ایمانداروں کو نہیں کر رہے، بھائیوں کو نہیں کر رہے، پینٹیکوسٹلز کو نہیں کر رہے، بلکہ انڈائریکٹ آپ خدا کے پاک روح کو یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے لٹرلی کہا کہ جو گناہ ابن آدم کے خلاف کوئی کرے گا، یسوع کہتے میں تو معاف کر دوں گا، اس کا وطیرہ ہے معاف کرنا۔ وہ تو صلیب پر چڑھے ہوئے بھی اس نے اتنی اذیتوں کے باوجود کہہ دیا باپ ان کو معاف کر۔ لیکن یسوع کہتے ہیں جو میرے پاک روح کے بارے میں کچھ غلط کہے گا اس کو معافی نہیں ملے گی، نہ اس جہان میں اور نہ آنے والے جہان میں۔ تو پھر سوچ لیں اپنے منہ کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے۔ بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ پھر نمبر 4، اس سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ویکھو لوگ جھوٹ بولن تو بھی باز نہیں آندے، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو دغا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، روح القدس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور روح القدس محسوس کرتا ہے اس چیز کو کہ اس شخص نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ کہیں گے جھوٹ کیسے ہم نے بولا ہے؟ آپ منت مانتے ہیں اور اپنی منت کو بعد میں بھول جاتے تھے، کہتے کیڑی منت؟ وہ ایک بندہ تھا نا، تو وہ مصیبت میں پڑ گیا، اس نے کہا خداوند مجھے اس مصیبت میں سے نکال، میں تیرے نام کی دیگ چڑھاؤں گا۔ وہ مصیبت جو نکل گیا تو کہتا کیڑی دیگ؟ پھر مصیبت میں پڑ گیا تو کہتا نہیں میرا مطلب سی مٹھی کے لونی ہے نا۔ تو ہم اتنے چلاک بنتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی جھانسا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک؟ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے پاک روح کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کیا تھا جھوٹ ان کا؟ انہوں نے اپنی زمین بیچی، پلان یہ کیا تھا کہ ہم زمین کو بیچ کر سارے کا سارا رسولوں کے قدموں میں رکھ دیں گے کہ خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرو۔ لیکن جب پیسے آئے تو پھر دل میں ہلچل بھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا ہمیں، روح القدس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ وہ بہت سینسٹیو ہے۔ پھر اس کا ریفرنس آپ نے لکھ لیا، اعمال 5واں باب 3 آیت، اعمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 3 آیت۔ پھر روح القدس کو آزمایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ روح القدس کو بھی آزماتے ہیں، روح القدس کو آزماتے ہیں۔ وہ ایک پاسبان کا مناظرہ ہوا کسی کے ساتھ، غیر قوم میں سے کوئی شخص تھا، تو اس شخص نے پاسبان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو کہیں کہ وہ اکھڑ جائے اور سمندر میں گر جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا بالکل ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے اچھا اے پئی یہ سگٹاں والی ڈبی انہوں کہو اتھے ڈگے جا کے۔ خدا کا خادم ہنسا، اس نے وہ سگریٹ والی ڈبیا پکڑی اور اٹھا کے وہ مارے۔ کہتا یہ کیا بات ہے بھائی، میں نے تو کہا تھا آپ بولیں اس کو اور یہ ادھر جائے۔ کہتا بھائی جو کام میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں اپنے خدا کو کیوں تکلیف دوں، ہے نا؟ تو جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں خدا کو آزمانا نہیں چاہیے۔ صرف ایک بات میں خدا اجازت دیتا ہے اپنے آپ کو آزمانے کی، اور وہ کون سی ہے؟ دایکی، ٹھیک، جس میں آپ خدا کو آزمائیں، اور خدا خود اجازت دیتا ہے، کہتا آؤ مجھے آزماؤ، اپنا حصہ دو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ فلڈ گیٹس کھولتا ہے پھر خدا، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں خدا کے پاک روح کو نہیں آزمانا۔ اعمال 5:9۔ اس کے بعد اس کی توہین ہو سکتی ہے، ہم توہین بھی کرتے ہیں خدا کے پاک روح کی۔ لوکا 12:10،
لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت. پھر روح کو بجھا دیتے ہیں کچھ لوگ، روح بجھ جاتا ہے. پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور 19ویں آیت. آپ کو اپنی دعا خالی خالی لگتی ہے، آپ کو اپنی زندگی خالی خالی لگتی ہے، اس میں فائر نہیں ہوتی، اس میں آگ نہیں ہوتی. ٹھیک، ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، جب ہم روح کو بجھا دیتے ہیں. اس کا ریفرنس ہے پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 19ویں آیت. جب ہم اپنی ذہنیت اور طرز زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں تو روح القدس کے اثر کو کم کر دیتے ہیں. ہماری نافرمانی روح القدس کے اثر کو کم کرتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ہماری نافرمانی روح القدس کے اثر کو ہماری زندگی میں کم کر دیتی ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا روح القدس ایک مخصوص طبقے یا گروہ کے لیے ہے یا اس کی سب کو ضرور؟ یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے روح القدس، مخصوص کلیسیاؤں کے لیے ہے، مخصوص ڈینومینیشنز کے لیے ہے، یا سب کو اس کی ضرورت ہے؟ سب کو ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص روح القدس کے بغیر روحانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ہم روحانی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، ورنہ پژمردگی کی زندگی تو ہم بسر کر ہی لیں گے، لیکن اس میں تھرائیو نہیں ہوگا، اس میں ہم برکتوں کو انجوائے نہیں کریں گے، اس میں ہماری زندگی جو ہے وہ نارمل اور روٹین کی تو رہ سکتی ہے، لیکن روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے. یوئیل نبی کی معرفت ایک پیشن گوئی 2 باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہر فرد و بشر پر روح القدس کا نزول، ہر فرد و بشر پر، کوئی مخصوص طبقہ نہیں، مخصوص لوگ نہیں، بلکہ ہر ایک شخص جو روحانی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے اوپر روح القدس کا نزول بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ کیا پہلے روح القدس مخصوص لوگوں پر اترتا تھا؟ پہلے سے مراد ہے پرانے عہد نامہ میں. کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ یا صرف روح القدس کو نئے عہد نامے میں آ کر جانا ہے آپ نے؟ روح القدس کی موجودگی پرانے عہد نامے میں موجود تھی فور شور، اور اس کی گارنٹی ہمیں پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت میں مل جاتی ہے. ٹھیک، کہ خدا کا پاک روح پیش رہا ہر ایک کام میں، لیکن اس وقت وہ وقتی طور پر کام کیا کرتا تھا. فور دا ٹائم بینگ آتا، اپنے کام کو سر انجام دیتا اور واپس چلا جاتا. لیکن اس وقت خدا کا پاک روح مخصوص لوگوں پر اترا کرتا تھا. ٹھیک، منتخب لوگوں پر اترا کرتا تھا. اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ گنتی کی کتاب 11واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت میں خدا نے موسیٰ کو کہا کہ 70 بزرگوں کو میرے لیے الگ کر دو. اور جب وہ 70 بزرگ الگ ہوئے تو خدا کا پاک روح ان کے اوپر زور سے نازل ہوا، اور لکھا وہ سب نبوت کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک، اس کے بعد قضات کی کتاب 3 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت میں غنتیل پر روح القدس نازل ہوا. اور پھر قضات ہی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے جدعون پر خدا کا پاک روح نازل ہوا. پھر افتح پر خدا کا پاک روح نازل ہوا، قضات 11:29. روح القدس ٹائم ٹو ٹائم آتا تھا اور ایمانداروں کی مدد کرتا تھا، نبیوں پر اترتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر روح القدس سب کے لیے ہے
اگر روح القدس پہلے مخصوص لوگوں پر اترتا تھا تو کیا اب روح القدس کا نزول اور قیام مستقل ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، مستقل ہے، کیونکہ یوحنا 14، 16 اور 17 میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار، وہ تمہارے ساتھ ہے لیکن تمہارے اندر ہوگا، قیام کرے گا، ٹھہرے گا۔ اور روح القدس کا زندگی میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ وقتی طور پر آئے، آپ کو استعمال کرے اور پھر رخصت ہو جائے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب جب سے یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی، جب سے یسوع مسیح کا کال پورا ہوا، وعدہ پورا ہوا، روح القدس زمین پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ٹھیک؟ وہ لوگوں کی زندگیوں میں ٹھہرا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کنوکشن فیل ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم درست جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلیئر؟ روح القدس کے قیام کے فوائد کیا ہیں؟ اگر روح القدس ہماری زندگی میں قیام کرتا ہے، اگر روح القدس ہماری زندگی میں ٹھہرتا ہے، اگر ہم میں بسیرا کرتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہمیں ملیں گے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم فائدہ پہلے دیکھتے ہیں، کام بعد میں کرتے ہیں۔ اگر سپوز کسی کو کوئی کام دے دیا جائے نا کہ شاہد صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ اس کام کو کریں گے، تو شاہد صاحب پوچھیں گے جی اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہے نا؟ پطرس نے لٹرلی یسوع مسیح سے کہا، کہتا ہے خداوند ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں، ہم تجھے فالو کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہمارا سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کا ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارے اندر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر روح القدس ہمارے اندر آ کر ٹھہرے گا تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ تو سن لے۔ نمبر 1، روح القدس ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ روح القدس ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 2، روح القدس ہمیں مسیح میں نیا مخلوق بناتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، روح القدس ہمیں مسیح میں نیا مخلوق بناتا ہے۔ اس کا ریفرنس اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں، رومیو 8:10، دوسرا کرنتھیوں 15:17۔ روح القدس ہم میں خدا کی مرضی، اور یہ تیسرا نمبر ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، روح القدس ہم میں خدا کی مرضی اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے۔ روح القدس ہم میں خدا کی مرضی اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے۔ فلپیوں 1 باب اور اس کی 6 آیت۔ چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو مؤثر بناتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہماری دعاؤں کو مؤثر، کیونکہ وائز کی کتاب 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اگر کلہاڑا کند ہے اور دھار تیز نہ کی جائے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ روح القدس کے بغیر آپ کی دعائیں آسمان پر نہیں جا سکتی۔ فالکن دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ عقاب کی ایک قسم ہے، چھوٹا عقاب آپ اس کو کہہ لیں، وہ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑتے ہوئے پنچھی کو، اڑتے ہوئے کبوتر کو پکڑتا ہے، اس کا دل نکالتا ہے اور کبوتر پھینک دیتا ہے۔ کبوتر نہیں کھاتا، اس کا دل کھاتا ہے۔ ٹھیک؟ اور جو کبوتر باز ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اب ہماری جو پولوس نے کہا نا، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری دعائیں جو روح القدس کے بغیر ہوتی ہیں، ہم ان کو ریز کرتے ہیں تو وہ خدا تک پہنچنے سے پہلے جو تاریکی کی قوتیں ہوتی ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو چیر پھاڑ کر ہمارے منہ پہ واپس مار دیتی ہیں۔ ہم مہینوں سالوں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا کا جواب نہیں آ رہا۔ تو جواب کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ ان دعاؤں میں جان ہی نہیں ہے۔
روکھی دعائیں ہیں, ٹھیک, خود غرضی کی دعائیں ہیں. لیکن جو دعا روح القدس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ دعا ان تاثیروں کو چیر کر خدا تک پہنچتی ہے, اور فرشتے ان کو پیالوں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک. اور اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے بارش کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے بارش؟ بارش کیسے ہوتی ہے بہنوں؟ آبی بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں, اور ان بخارات سے کیا ہوتا ہے؟ بادل بنتے ہیں, اور پھر وہ بادل خدا کی مرضی سے جہاں خدا چاہتا ہے وہاں برستے ہیں. ابر خالی نہیں ہوتا, بادل خالی نہیں ہوتا, بادل پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک. بادل ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس میں پانی ہوتا ہے. وہ خدا کی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی اس کو برسائے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ہماری دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا جب سنی جاتی ہے تو خدا اس کے بدلے میں ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. تو خود روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس کا کردار کیا ہے؟ فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ روح القدس ہماری دعاؤں کو مؤثر بناتا ہے. رومیو 8:26. نمبر 5, روح القدس آپ کو روح کا پھل پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے. روح القدس ہمارے اندر یہ ابیلٹی پیدا کرتا ہے کہ ہمارے اندر روح القدس کا پھل پیدا ہو. یہ ابیلٹی دیتا ہے روح القدس ہمیں. گلتیوں 5:22-23. نمبر 6, روح القدس ایک عظیم دوست اور مستند استاد ہے. یوحنا 14:26. روح القدس مصیبت کے وقت ایک تسلی دینے والے کے طور پر کام کرتا ہے. یہ بھی ہمیں فائدہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, تو روح القدس ہمیں کمفرٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کو کمفرٹر بولتے ہیں, تسلی دینے والا. یوحنا 14:26. نمبر 8, روح القدس ہماری نجات کی تصدیق کرتا ہے. افسیوں 1:14. روح القدس نمبر 9, روح القدس ہمیں سپلائنگ جوائنٹ بناتا ہے. سپلائنگ جوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ برکت, وہ نعمت, وہ گفٹ جو ہمیں روح القدس کی طرف سے ملتا ہے اس کو ہمارے اندر سے ریلیز کرتا ہے دوسروں کے لیے. آ رہی ہے سمجھ میری بات کی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ روح القدس سے مامور ہیں اور آپ کسی دوسرے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ معموری جو آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ کے اوپر ہوتی ہے, وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے, ٹھیک. اور یہ کام روح القدس کرتا ہے. روح القدس ہمیں سپلائنگ جوائنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے, بناتا ہے. نمبر 10, روح القدس ہمیں فرزندیت بخشتا ہے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے. رومیو 8:15. روح القدس ہمیں آسمانی شہریت بخشتا ہے. یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہمیں ہیونلی سٹیزنز بنائے. سٹیزنشپ روح القدس کے پاس ہے, اور اگر کوئی روح القدس سے واقف نہیں ہوتا تو سمجھ لیں اس کو شعور نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس لیے روح القدس سے واقفیت, روح القدس کو پا لینا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم آسمانی شہر کے باسی ہو جائیں. آمین. کیونکہ شہریت روح القدس دیتا ہے. نمبر 12, روح القدس بدن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے, ہماری خواہشوں پر ہمیں غالب آنے کا فضل عطا کرتا ہے. ہم بالکل قریب ہیں اور ابھی کلوز کرنے کو ہے تھوڑی دیر میں. یہ ہیں روح القدس کے فائدے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر میں روح القدس پالوں تو مجھے کیا فائدے ملیں گے, تو یہ سارے فائدے ہیں روح القدس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانی شہر کی شہریت مل جائے, ہے نا. آج دیکھیں لوگ پاکستان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا, ہر بندہ چاہتا ہے میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں, کینیڈا شفٹ ہو جاؤں, یورپ شفٹ ہو جاؤں, ٹھیک.
کسی ایسے ملک میں چلا جاؤں جہاں پر فیسلٹیز ہوں, جہاں پر سکون ہی سکون ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کہیں پر بھی سکون نہیں ہے. سکون ہے تو صرف آسمان پر ہے, اور آسمان کی شہریت روح القدس دیتا ہے. آمین. اس لیے اس کو پانا بہت ضروری ہے. آخری پوائنٹ ہے ہمارا, اس کی طرف بڑھیں گے ہم اور اس کے بعد دعا کریں گے. روح القدس ہمیں فطری سے غیر فطری بناتا ہے. فرام نیچرل ٹو سپر نیچرل. سپر نیچرل کرتا ہے روح القدس ہمیں, ہماری فطرت کو ختم کر دیتا ہے, ہمیں یونیک کر دیتا ہے, ہمیں منفرد کر دیتا ہے, ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کر دیتا ہے. ہم عام نہیں رہتے بلکہ خاص ہو جاتے ہیں. روح القدس کے زندگی میں آ جانے سے ہم عام نہیں رہتے بلکہ خاص ہو جاتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے روح القدس؟ روح القدس تبدیل کرتا ہے, یعنی آپ پہلے جیسے نہیں رہتے. یہ ایک ریفرنس آپ میرے لیے پڑھ دیں, بس یہ ایک ریفرنس پڑھ دیں میرے لیے. پہلا سیموئیل ہے 10ویں باب کی 6 آیت. پہلا سیموئیل 10ویں باب کی 6 آیت. تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا نازل ہوگا؟ روح. کیا نازل ہوگا؟ روح خدا کا روح تم پر نازل ہوگا. کیسے؟ پڑھیں کیسے؟ آرام سے, زور سے. زور سے نازل ہوگا. خدا کا روح تم پر زور سے نازل ہوگا اور تم ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا, ہاں, اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا. سپر نیچرل تیرے اندر آ جائے گی پاور. وہ پترس جو پہلے ڈرتا تھا, یسوع کا انکار کرتا تھا, جیسے ہی روح القدس زور سے نازل ہوا ہے, بدل کر اور ہی آدمی ہو گیا. ایک ہی منادی میں 3000 بندہ جیت لیا ہے یسوع کی خاطر. ٹھیک, ڈرپوک نہیں رہیں گے, پھر آپ دلیری آ جائے گی آپ کے اندر. یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی اب کلام سنانے کا وقت آ گیا کیا کریں گے, کسی کے ساتھ گواہی شیئر کرنے کا وقت آ گیا کیا کریں گے. اس وقت آپ کو پاک روح دلیری دے گا, وہ آپ کو بدل دیتا ہے. آمین. نمبر 2, روح القدس قوت دیتا ہے, پاور. روح القدس کیا کرتا ہے؟ قوت دیتا ہے. وہ آپ کو بدلتا ہے, آپ کو قوت دیتا ہے. اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. نمبر 3, روح القدس ہمیں یسوع کے گواہ بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ روح القدس کا کام ہے. اعمال 1:8. نمبر 4, روح القدس نعمتیں بانٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نعمتیں بانٹتا ہے آپ کو سپر نیچرل بنانے کے لیے, آپ کو آپ کی فطرت سے نکالنے کے لیے آپ کو نعمتیں دیتا ہے. اور نعمتیں کون سی؟ جن کے متعلق کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے دل کے حوال ان کو بتائیں. ٹھیک, آپ کلیسیا کی ترقی کی باتیں کریں, آپ روحوں کو پرکھنا شروع کریں. لکھا ہے روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے لیکن آپ پرکھا نہیں جاتا. یہ کوالٹی روح القدس پیدا کرتا ہے, سپر نیچرل کرتا ہے آپ کو. ٹھیک, بچے ایویں نہیں پج شوق نہ وے دے سپر مین, اسپائڈر مین ہے نا, بیٹ مین, بیکاز ان کو دکھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ دے آر آؤٹ آف دس ورلڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو سپر نیچرل طور پر کام کرتے ہیں, ان کے پاس پاورز ہیں, اور یہ پاورز روح القدس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ٹھیک, اور یہ ساری کی ساری شکتیاں خدا کی ہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں. مختلف نعمتیں, 9 نعمتیں ہیں روح القدس کی, اور وہ 9 کی 9 آپ کے اندر آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کام ہے روح القدس کا آپ کو بدلنے کے بعد. اور نعمت کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ کرزما. اگر کبھی کسی نے KFC کا برگر بھی کھایا ہو, کرزما, اب تو نہیں ہے لیکن پہلے ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے بیسکلی
यूनानी जुबान का ये लफ्ज उठाया था जिसका मतलब है गिफ्ट। नेमत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है क्रिस्मा, जिसका मतलब है गिफ्ट, तोहफा। तो रूहुल कुद्स की ये नेमतें हमें तोहफतन मिलती हैं, ठीक। रूहुल कुद्स हमें ये इनामात देता है, नेमतें देता है, ताकि हम इन नेमतों को ऑपरेट कर सकें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और कलीसिया की रूहानी तरक्की और बका के लिए। आमीन। आखिरी पॉइंट है रूहुल कुद्स का फल, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद हैं, वो हमें मिलता है। रूहुल कुद्स का फल, रूहुल कुद्स की नेमतों के लिए रेफरेंस लिख लिया था आपने, पहला करंथियों 12वां बाब उसकी पहली 11 आयत। नंबर 5, रूहुल कुद्स का फल। रूहुल कुद्स के फल नहीं, कुछ लोग समझते हैं रूहुल कुद्स के 9 फल हैं। रूहुल कुद्स का एक ही फल है, उसके फ्लेवर्स हैं बाकी सारे। और कभी आपने कोई ऐसा फल खाया जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हो? कभी कभी होता है कोई ऐसा फ्रूट जिसमें 2 फ्लेवर्स होते हैं। कौन कौन से? स्वीट एंड सावर, है ना, खट्टा और मीठा, 2 फ्लेवर आ जाते हैं, आते हैं ना। तो रूहुल कुद्स के फल के अंदर सेवरल फ्लेवर्स मौजूद हैं। और ये कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? गलतियों का खत है, उसका 5वां बाब है, उसकी 22 और 23 2 आयत आप जरूर पढ़िएगा, आपको मिल जाएंगे ये कौन कौन से फ्लेवर्स मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं। गलतियों 5वां बाब 22-23 2 आयत। क्लियर? ओके। अगर रूहुल कुद्स आपको गैर फितरी बनाने की कुदरत रखता है तो आपको भी रूहुल कुद्स की कदर करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाएं तो फिर आपको वैल्यू करना पड़ेगा खुदा के पाक रूह को, आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रूए ज़मीन पर उस वक्त तक मौजूद है जब तक कलीसिया मौजूद है। ये बात सुन लें, रूहुल कुद्स उस वक्त तक मौजूद है जब तक कलीसिया मौजूद है, और जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी रूहुल कुद्स भी साथ उठा लिया जाएगा। और अगर आज आप रूहुल कुद्स से खाली रह गए तो हु नोज़ कि कब यीशु आ जाए या कब कलीसिया उठाई जाए। हो सकता है कल रात कलीसिया, हो सकता है कल रात कलीसिया उठाई जाए, हो सकता है 5 दिन के बाद कलीसिया उठाई जाए, और जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी रूहुल कुद्स उठाया जाएगा और आप खाली रह जाएंगे। और जो खाली रह जाएगा उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो आसमान का सिटीजन होगा या नहीं होगा। इसलिए हमें इस चैलेंज को लेना है आज कि हमें कलीसिया का रुकन बनना है, हमें रूहुल कुद्स से मामूर होना है, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। दाऊद बादशाह की जिंदगी में नातन उस वक्त आया जब उसने गुनाह कर लिया। ये थॉट खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। दाऊद की जिंदगी, दाऊद बादशाह की जिंदगी में नातन उस वक्त आया जब वो गुनाह कर बैठा था। अगर नातन पहले आ जाता तो पॉसिबल था वो गुनाह ना कर पाता, है ना। तो आज इससे पहले कि देर हो जाए खुदा का पाक रूह मौजूद है, हमें उसको ले लेना चाहिए ताकि हम गुनाह ना करें। मल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते ख़ता मैं कैसे करूं। तो खुदा का पाक रूह बेसिकली हमें संभालने की कुदरत रखता है। आमीन। और हमें खुदा के पाक रूह की कदर करनी है, उसको लेना है अपनी ज़िंदगियों में और उसकी मामूरी से मामूर होना है। ये हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करने के बाद, निजात पाने के बाद हमारी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि हम रूह कुद्स से मामूर हो जाएं। ठीक है, आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया।